پیشانی نور مصطفیٰ سے بھری پڑی تھی، اب تو آیا ہے تو تیری پیشانی خالی ہو گئی ہے، لگتا ہے وہ مقدر والی آمنہ ہے جو نور محمد کی وارثہ ہو چکی ہے، اب شادی نہیں کروں گی۔ میں تو چاہتی تھی قیامت تک محفل میلاد میں بحیثیت ماں میرا ذکر ہو، محفل سیرت میں میرا ذکر ہو، ارے میرا ذکر ہو دنیا میں، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو میں چاہتی تھی کاش اس نور کی مالکن میں بن جاؤں، اس نور کی وارثن میں بن جاؤں، مگر اب قیامت تک کے لیے ذکر آمنہ کا ہوگا، آمنہ کی امانت کا ہوگا، آمنہ کی شرافت کا ہوگا، آمنہ بحیثیت والدہ ذکر ہوگا، عبد مناف کا ذکر ہوگا، عبداللہ کا ذکر ہوگا، ہاشم کا ذکر ہوگا، اس گھرانے کا ذکر ہوگا جس کی گودی کے اندر اللہ پاک نے 14ویں کا چاند محمد مصطفیٰ بنا کر دنیا میں اتارا تھا۔ حاضرین محترم، وقت آگے بڑھا، حمل کا پہلا مہینہ ہے، ایک نورانی ہستی خواب میں آئی اور آ کر کہنے لگی سیدہ مبارک ہو، تو کل نبیوں کے سلطان کی ماں بن چکی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا تیرا تعارف، کہنے لگے مجھے آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہر مہینے میں نبی آئے اور آ کر کہا سیدہ مبارک، طیبہ مبارک، آمنہ مبارک کہ تو سلطان کائنات کے نسب کی، نور کی وارثہ بن چکی ہے۔ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتی ہے خدا کی قسم وہ نور میرے وجود میں پلتا رہا، فرماتی ہیں ایک ذرہ برابر بھی مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا، مجھے تو کسی نے خواب میں آ کر کہا آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو آخری نبی کی ماں بن چکی ہے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے مجھے پر امید کر دیا ہے۔ پھر لوگوں کیا بتاؤں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں برکت کا یہ حال، میں کسی کنویں کے قریب جاتی پانی جوش مارتا ہوا قدموں میں آ جاتا، میں کسی درخت کے قریب ہاتھ بڑھاتی شاخ قریب ہو جاتی کہ آمنہ تم ہمت نہ کرو، خدا درخت کو حکم دیتا محمد کی ماں کے قریب ہو جا۔ پھر چلتے چلتے 9 مہینے کی مدت پوری ہوئی، پھر لوگوں وہ رات آ گئی، راتیں جس رات کا انتظار کر رہی تھیں، وہ گھڑیاں آ گئی، گھڑیاں جن گھڑیوں کا انتظار کر رہی تھیں، 12ویں کی رات آ گئی، 12ویں کی رات آ گئی۔ اللہ رب العزت نے کاتب تقدیر سے فرمایا ادھر آؤ جی مولا، فرمایا پوری دنیا میں جو خشک دریا ہیں وہ سارے سمندر دریا ندی نالے پانیوں سے بھر دیے جائیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا آج کی صبح محمد آنے والا ہے۔ حکم دیا جنتیں 8 دروازے کھول دیے جائیں، آسمانوں کے 7 دروازے کھول دیے جائیں، دنیا کے درختوں پر پھل لاد دیے جائیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا آج کی صبح حضور آ رہے ہیں۔ حکم دیا بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا جائے، حبل لات منات کو پٹھا دیا جائے، کعبہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی اب میرا نور مجھے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ لوگوں حضور کی آمد ہے، خدا کی قسم کسریٰ کا محل اپنی پائیداری پہ ناز کرتا تھا، اس کے 14 کنگرے گرا دیے گئے۔ آل ساسان 3164 سالوں سے وہ محل اتنا مضبوط تھا، حکومت رواں دواں تھی، اور میلاد کی رات اس آل ساسان بادشاہت کے محلات میں دراریں ڈال دی گئیں۔ جی اللہ رب العزت نے جبریل امین سے فرمایا جبرائیل جی مولا، یہ فرمایا ایک جھنڈا مشرق میں لگا دے، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دے، ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر لگا دے۔ اور جھنڈے لگانے کا مقصد کیا ہے مولا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ مشرق والوں کا بھی نبی ہے، یہ مغرب والوں کا بھی نبی ہے، یہ عرب والوں کا بھی نبی ہے، یہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کو ہم نے رحمت اور نبوت دے کر بھیجنے لگے۔ حاضرین محترم، سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں، توجہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کمرہ میرا ہے اور بیبیاں آ گئیں، میں نے دیکھا لمبے لمبے قد ہیں، جس طرح عبد مناف کی بیٹیاں لمبے قد والی ہیں، میں نے ان کو دیکھا۔ ایک آگے بڑھی اور کہنے لگی سیدہ اگر تم تھکی ہو تو تم میرے ساتھ ٹیک لگا لو۔ سرکار کی والدہ کہتی ہے میں نے ایسے نہ ٹیک لگائی،
اس نے مجھے اپنی گودی میں لے لیا، اور گودی میں لے لیا تو دوسری آگے بڑھی، اس نے کہا سجدہ اگر تم تھکی ہو تو پیاسی ہو تو پانی دوں؟ میں نے کہا لاؤ۔ اس دوسری بی بی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، سرکار کی والدہ کہتی میں نے دور سے وہ پانی دیکھا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے کہا لاؤ مجھے پیاس لگی ہے میں پیوں۔ جب میں نے پہلا گھونٹ لیا تو حضور کی والدہ کہتی ہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، فرماتی ہیں خدا کی قسم وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ جب میں نے پانی کا پیالہ پی لیا، پینے کی دیر تھی، ایسے لگا جیسے میرے انگ انگ وجود سے نور پھوٹ رہا ہے، نور پھوٹ رہا ہے۔ میں نے سوال کیا تم کون ہو؟ ان میں ایک کہنے لگی مجھے مریم کہتے ہیں، دوسری کہنے لگی مجھے آسیہ کہتے ہیں۔ کہا یہ لمبی لمبی خواتین قد کاٹ نقش و نین کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے حوروں کو زمین پر بھیجا ہے، حوروں جاؤ محمد کی ماں کی خدمت کر کے اجر عظیم حاصل کرو، یہ جنت سے آنے والی حوریں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں پھر اللہ رب العزت نے مجھے ایک ماحول مجھ پر طاری کر دیا، سفید پرندے کی مانند ایک پر جیسی چیز سینے پر مل دی گئی، خوف جاتا رہا، روب جاتا رہا۔ فرماتی ہیں پھر وہ لمحے قریب آ گئے، فخرج منی نور اضاءتہ قصور الشام، یکا یک مجھ سے نور نکلا۔ بیٹھی مکے میں تھی، میں نے شام کے محلات اس نور کی برکت سے دیکھ لی۔ آنے والا آیا، اس نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی۔ حضرت صفیہ کہتی ہے میں نے کان قریب کیا کیا آواز آ رہی ہے؟ وہ آنے والا شہزادہ جواب دیتا ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما، میری گناہگار امت کی بخشش فرما۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں اچانک اس بیٹے کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا اور میں دیکھنے لگی کہ یہ شہزادہ کدھر گیا۔ فرماتی ہیں کانوں میں آواز آ رہی تھی ملائکہ انہیں مشرق میں لے جاؤ، مشرق والے جان لے یہ مشرق والوں کا نبی ہے، انہیں مغرب میں لے جاؤ، مغرب والے جان لے یہ مغرب کا نبی ہے، انہیں دریاؤں پہ سمندروں پہ لے جاؤ، پانی جان لے یہ ہمارا نبی ہے، انہیں ہواؤں پہ لے جاؤ، ہوائیں جان لے یہ ہمارا نبی ہے، انہیں گھٹاؤں میں لے جاؤ، انہیں دریاؤں میں مختلف جگہوں پہ چلاؤ پھراؤ تعارف کرواؤ تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ پہچان لے محمد کل کائنات کا نبی بن کر دنیا میں آ چکا ہے۔ فرماتے ہیں پھر سرکار واپس آئے تو کاٹن کا سفید رنگ کا لباس فرشتوں نے پہنایا تھا ان کو، اور ہاتھ میں 3 چابیاں تھیں، ایک نبوت کی چابی، ایک فتح و نصرت کی چابی، اور تیسری چابی کہ محمد نے ساری کائنات پر قبضہ کر لیا، قبضہ کر لیا۔ پھر ادھر سے دائیاں آ گئیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ بنو سعد کی دائیاں اس وقت جا رہی تھیں، جب میں آئی تو میں نے حارث اپنے شوہر سے کہا اس مکہ کے چوک میں بیٹھو، میں کسی گلی سے پتہ کرتی ہوں کو بیٹا مل جائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی یتیم چھوڑ کے چلی گئی دائیاں، نہیں، جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کے بعد دل میں ڈالی تھی کہ اس کو سوائے حلیمہ کے کسی اور کو نہیں دینا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے آواز آتی تھی آمنہ یہ حلیمہ کے پاس بیٹا جائے، اس کے علاوہ کسی اور عورت کو یہ بیٹا پرورش کے لیے نہیں دینا۔ تو وہ بیبیاں سرکار کو چھوڑ کر چلی گئیں، یہ نہیں جملہ صحیح، بلکہ جملہ یہ ہے میری آقا نے ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول ہی نہ کیا، جسے قبول کیا وہ حلیمہ تھی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے حارث سے کہا بیٹھو بازار مکہ میں۔ حلیمہ اس گلی میں داخل ہوئی جہاں سے خوشبوؤں کے دھارے چل رہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے چلتے چلتے میں اس دروازے پہ پہنچی، میں نے کیا دیکھا؟ عبد المطلب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حلیمہ جی میں حلیمہ ہوں۔ اندر جانے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ام ایمن خادمہ نکلی، انہوں نے کہا کہ آپ کا نام؟ جی حلیمہ۔ فرمایا یہی حکم ہے کہ حلیمہ ہے تو لے آؤ اور اگر کوئی اور ہے تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی اور اندر جا کر دیکھا حضور کی والدہ ہیں۔ فرمایا حلیمہ، بڑا غمناک جملہ بولا، فرمایا حلیمہ
یہ بچہ یتیم ہے، شاید ہم تیری خدمت نہ کر سکے۔ حلیمہ نے کہا اللہ بڑا سخی ہے، بڑا ہمارا عطا کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، میں خدمت کروں گی، خدمت کروں گی۔ لوگوں نے یتیم کا معنی یتیم ہی سمجھا۔ اس دور میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آپ نے فرمایا یتیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ کی لغت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں یتیم کا معنی ہوتا ہے کل منفرد عند العرب فہو یتیم، ہر وہ چیز جو عرب میں بڑی وکھری ہو، نویکلی ہو، جدا ہو، منفرد ہو، اسے عربی کے اندر یتیم کہتے ہیں۔ آپ کہیں بات سمجھ نہیں آئی، عرض کر دیتا ہوں، ہر وہ چیز جو بڑی منفرد ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ کیسے؟ پسینہ ہر ایک کو آتا ہے، پسینہ سے آتی ہے بو، پسینہ محمد کو بھی آتا تھا، پسینہ سے آتی ہے خوشبو۔ علم یجد کا یتیمن، محبوب کیا پسینے میں ہم نے تمہیں بے مثال نہیں پایا؟ انسان چلے اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے کہ سایہ کثافت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حضور تھے نور، جب آپ سورج کی روشنی میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ فرمایا ہر کوئی چلے، لوگوں کے قدم سائے پر آئیں، محبوب ہم نے آپ کا جسم بنایا مگر اس کا سایہ نہیں بنایا، نہ جسم کا سایہ زمین پر پڑے نہ کسی کا قدم سایہ مصطفیٰ پر آ سکے۔ یہ جو سایہ ہم نے نہیں بنایا، کیا ہم نے سایہ نہ بنا کر آپ کو بے مثل نہیں بنایا؟ آپ کو یتیم اور منفرد نہیں بنایا؟ ہر ایک کے تھوک کے اندر جنز ہو، ہر ایک کے تھوک میں لعاب میں جراثیم ہو، مگر محمد کے لعاب میں شفا رکھے۔ ٹوٹی ہڈی کو لگ جائے ہڈی سہے، دکھیا آنکھ کو لگ جائے آنکھ سہے۔ علی سے فرمایا تھا علی کدھر ہے، خیبر کا موقع آ نہیں رہے، سونی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا آؤ، آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، فرمایا جھنڈا پکڑو لوگوں، ابھی جنگ نہیں لڑی، فتح کی طرف بھیج رہے ہیں، فرمایا جھنڈا جنگ میں بعد میں گئے ہیں، خیبر میں بعد میں گئے ہیں، مگر آقا نے فرمایا فتح تیرے مقدر میں ہے، آگے بڑھ۔ اور تو وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہے، اور تو خدا اور خدا کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ہر کوئی آگے دیکھے۔ اب میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور کی آنکھیں ایسی تھی جتنی آگے دیکھتی اتنی ہی پیچھے نظر آتا۔ مصلی پر کھڑے ہیں آقا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فرمایا ادھر چہرہ کیا نمازیوں ادھر، فرمایا آج آخری بندہ جب نماز پڑھ رہا تھا وہ رکوع صحیح نہیں کر رہا تھا، سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا۔ فرمایا آخر میں کھڑے ہونے والوں، تم سمجھتے ہو رسول مصلی پر ہے، اس کی نظر کعبہ کی طرف ہے، اسے کیا خبر؟ فرمایا دھیان سے سجدے کیا کرو، رکوع کیا کرو۔ انی لا ارا رکوعکم وسجودکم، کھڑا تو تمہارے آگے ہوتا ہوں، محمد تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہے، تمہارے سجدے بھی دیکھتا ہے۔ انسانی آنکھ کا نقش یہ ہے کہ یہ روشنی میں دیکھتی ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتی۔ اور حضور کی آنکھیں وہ تھیں جتنی روشنی میں کام کرتی اتنی ہی اندھیرے میں کام کرتی، اتنی ہی اندھیرے میں کام کرتی۔ بندے کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، یہ نقص ہے۔ 63 سالہ زندگی میں جسم تو دور کی بات، میرے آقا نے جو لباس اقدس پہنا، 63 سالہ زندگی میں لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھی، لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، لوگ سرما ڈالتے ہیں تاکہ آنکھیں ہنسی لگیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب آمنہ سے میں نے کہا بیٹا تو دکھاؤ، ام ایمن کہنے لگی چلو، جب ایسے پردہ ہٹایا ابھی حضور سوئے ہوئے تھے، حلیمہ کہتی ہے میں نے پہلی شہزادے پر نظر ڈالی، دل وار دیا، تن وار دیا، جان وار دی، ابھی تو اس کی آنکھوں کا میخانہ بند ہے، اور بند جب میں نے آنکھیں دیکھی تو میں نے کہا اتنا حسین بیٹا؟ کہتی ہے جب اس شہزادے نے آنکھیں کھولی، خدا کی قسم اس کی آنکھوں سے ایسے نور نکلا جو آسمان کی طرف چلا گیا، اور میں نے غور سے آنکھوں کو دیکھا، سرما بھی ڈالا بھی نہیں، مگر اللہ نے ایسی آنکھیں بنائی ہیں جیسے سرما ڈالا ہوا ہے۔ سرکار جب آنکھیں کھولتے ہیں، حلیمہ کہتی ہے کہ حضور نے میری طرف نظر بار کے دیکھا، مسکرا دیے۔ مسکرانا اس بات کی علامت تھی، حلیمہ ہم نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔
حلیمہ کہتی ہے میرا دل جب ان کی آنکھیں بند تھی پہلے فدا ہو گئی، ان کی آنکھیں کھلی، نور نکلا، ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، سرخ رنگ کے ڈورے چھلک رہے تھے، سرخ رنگ کے ڈورے چل رہے تھے۔ جب میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا، چھاتی میری خشک تھی، دودھ سے محروم تھی، مگر جب حضور کو سینے سے لگایا خدا کی قسم دودھ چھاتی سے بھر گیا، چھاتی دودھ سے بھر گئی، اور ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے طاقت پیدا کر دی ہے، اور مجھے غائبانہ طور پر یہ ہمت مل گئی۔ میں نے شہزادے کو رکھا، دوڑ کر آمنہ کے پاس کہا آمنہ کچھ نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے میں نے اٹھایا اور میں نے کہا چلو میں چلتی ہوں۔ کہاں؟ بنو سعد قبیلہ میں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں سب سے پہلے کعبہ میں آئی۔ میں تفسیر کا حوالہ دینے لگا ہوں، تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عربی عبارت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے میں کعبہ میں آئی، میں نے کہا یہ حجر اسود ہے، پرانا جنت سے آیا ہوا پتھر، چلو خود بھی بوسہ لیتی ہوں، مصطفیٰ کو بھی اس کا بوسہ دلواتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے ابھی میں حجر اسود کی طرف بڑھنے لگی ہوں، میں نے کیا دیکھا، فخرج من مکانہ حتی اتسق بوجہ الکریم، میں ادھر بڑھنے لگی ہوں، میں نے کیا دیکھا، حجر اسود نے کعبہ کے کونے کو چھوڑا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر مصطفیٰ کے لبوں کے بوسے لینے لگا۔ کہتی ہے میں حیران رہ گئی کہ حجر اسود اس رسول کے لبوں کے بوسے لے رہا ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے میں چوک میں حارث کے پاس آئی، بیٹا میرے ہاتھوں میں ہے، میں نے کہا حارث اللہ کی بڑی رحمت مل گئی ہے، بڑی نعمت مل گئی ہے، آؤ بیٹھیں۔ حارث بیٹھا، حلیمہ بیٹھی، درمیان میں رسول کو اپنی گودی میں حلیمہ نے اٹھایا، اور منظر کیا تھا، جب لغام کھینچی حضرت حارث نے، حلیمہ کے شوہر نے، اس اونٹنی نے کیا کیا، اس اونٹنی نے ادھر دیکھو، پہلے ایسے دیکھا، کیا تک رہی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے کائنات کی سب سے اعلیٰ نعمت مجھے میرے جسم پر لاد دی ہے، ایسے دیکھا۔ پھر اس نے کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اونٹنی نے، پھر اونٹنی سر اٹھاتی ہے، پھر زمین پر رکھ دیتی ہے، پھر سر اٹھاتی ہے، تیسری بار زمین پہ رکھ دیتی ہے، وہ شکرانے کے سجدے کر رہی ہے، شکر ہے کہ تو نے کائنات کا محمد مجھے عطا کر دیا۔ پھر حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی، وہ اتنی تیزی سے دوڑنے لگی کہ 9 دائیاں پہلے جا چکی تھیں، وادی سر آئی، اور حلیمہ کہتی وہ 9 جا رہی تھیں، جب میری ڈاچی تیزی سے گزرنے لگی، سپیڈ سے، انہوں نے دیکھا، کہنے لگی نہیں حلیمہ ٹھہر جا، کیا تو نے سواری کو بدل لیا ہے، تو تو شکوے کرتی تھی میں کمزور ہوں، ڈاچی کمزور ہے، چل نہیں سکتی، کیا تو نے سواری کو بدل لیا ہے؟ حلیمہ آگے بڑھ رہی ہے، کہتی ہے نہیں محلے دارنی دائیو، میں نے سواری نہیں محمد سوار کو حاصل کر لیا ہے۔ پھر حلیمہ کے دیس میں گئے، شام ہوئی، حلیمہ نے کہا، حارث نے چاہا کہ چلو بکری کا دودھ دھوئیں، بکری کو پکڑا، دودھ حاصل کرنے کے لیے بکری آگے بڑھی اور اس نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ 4 سال حلیمہ کے دیس میں رہے، جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو پتہ کیا کرتے تھے، بیمار کو پنگوڑے کے قریب لایا جاتا، وہ بیمار بندہ، بشر، انسان، عورت، بندہ، بیٹا، سرکار کے ننھے سے ہاتھ جو ہی بیمار کو لگتے اللہ پاک بیمار کو شفا یابی عطا کر دے۔ پھر جب دن چڑھتا تو حلیمہ سے دائیاں آ کر کہتی نہیں حلیمہ سمجھ نہیں آتی، دن ہوتا ہے تیری کٹیا اور جھونپڑی سے روشنی چھن چھن کر باہر آتی ہے، رات ہوتی ہے پھر تیری روشنیاں جو باہر آتی ہیں اس جھونپڑی سے، حلیمہ صبح بھی چراغ، شاموں کو بھی چراغ، تو سارا دن چراغ ہی جلاتی رہتی ہے۔ حلیمہ نے کہا نہیں محلے دارنیوں دائیوں سن لو، خدا کی قسم میں چراغ نہیں جلاتی، تو کہنے لگی پھر روشنی کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہنے لگی حلیمہ جس دن سے حضور کو گھر میں لے کے آئی ہوں اس کے آنے سے چراغوں کی ضرورت نہیں پڑی، جہاں اندھیرا ہوتا ہے محمد کو رکھ دیتی ہوں، محمد کے صدقے خدا چانن کر دیتا ہے۔
پھر سرکار حلیمہ سعدیہ کے پنگھوڑے میں جھولا لیتے. توجہ، جب بہن شیمہ پاس نہ ہوتی، بھائی عبداللہ پاس نہ ہوتا، حلیمہ اپنا کام کاج کرتے اور سرکار پنگھوڑے میں جس وقت وہ لیٹے ہوتے اور دل کرتا رونے کو، اللہ پاک چاند کو حکم دیتا، اے چاند اب تو ذرا ہل جل اور حرکت کر تاکہ مصطفیٰ روئے نہ بلکہ تو نوری کھلونا بن کر مصطفیٰ کا کھلونا بن جا. حضرت عباس سرکار کے چچا جان وہ فرماتے ہیں میرے آقا میں اس وقت آپ کو زیارت کے لیے حلیمہ کے دیش میں گیا تھا، آپ پنگھوڑے میں تھے، میں نے کیا دیکھا، آپ کا ہاتھ ایسے اٹھا آسمانی چاند دائیں طرف ہو گیا، آپ کا ہاتھ ایسے اٹھا آسمانی چاند بائیں طرف ہو گیا، آپ کا ہاتھ رک گیا آسمانی چاند رک گیا. سرکار یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا معاملہ یہ تھا جب پنگھوڑے کے پاس کوئی بھی نہ ہوتا اور میرا ہاتھ ایسے حرکت کرتا تو اللہ تعالیٰ آسمانی چاند کو حکم دیتا اب تو کھلونا بن جا، جدھر جدھر محمد کا ہاتھ جاتا ہے تو ہل تاکہ محمد رونے کی بجائے تجھے دیکھیں اور تو کھلونا بن کر مصطفیٰ کو کھلا. حاضرین محترم، لکھنے والا بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے زندگانی امر ہو گئی، جی زندگانی امر ہو گئی، تھوڑی سی آواز کریں ذرا، زندگانی امر ہو گئی، او زندگانی امر ہو گئی، زندگانی امر ہو گئی، 12ویں کی سحر ہو گئی، 12ویں کی سحر ہو گئی، 12ویں کی سحر ہو گئی. پہلا شعر، حضور کی آنکھ چشم رحمت، آپ کہیں دنیا قادری صاحب کی دیوانی کیوں ہے؟ حضور کی نگاہ ان کی طرف ہے. چشم رحمت جدھر ہو گئی، او چشم رحمت جدھر ہو گئی، ساری دنیا ادھر ہو گئی، ساری دنیا ادھر ہو گئی. آپ یہاں تڑپ رہے ہیں، شاعر کہتا ہے ہم جو تڑپے یہاں اور وہاں، ہم جو تڑپے یہاں اور وہاں، ان کو فوراً خبر ہو گئی، ان کو فوراً خبر ہو گئی. اچھا جی، ربیع الاول کا چاند کس کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. عربی کے اندر اس چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور ماہ طیبہ، طیبہ کا چاند، ماہ طیبہ کا، ماہ طیبہ کا آیا خیال، او ماہ طیبہ کا آیا خیال، چاندنی میرے گھر ہو گئی، چاندنی میرے گھر ہو گئی. حکم دیا سونیا حالت نماز میں ادھر چہرہ کر لے، سب کا قبلہ ادھر ہو گیا، سب کا قبلہ ادھر ہو گیا، ان کی مرضی جدھر ہو گئی، ان کی مرضی جدھر ہو گئی، ان کی مرضی جدھر ہو گئی. کیوں نہ کہوں 12 ربیع تم پہیا نبیاں دے سلطان دیاں، 12 ربیع تم پہیا نبیاں دے سلطان دیاں، بن کے حورا بان
باندیاں آیاں عرشاں دے مہمان دیاں بن کے حورا باندیاں آیاں نبی عرشاں دے مہمان دیاں پہلا شعر ہو گئے سارے دوزخ ٹھنڈے اللہ پاک نے پتر بندے لوگ کہتے ہیں جی میلاد کی خوشی کیوں کرتے ہو؟ خدا نے سارا سال ماؤں کو محمد کے میلاد کے صدقے بیٹے ہی بیٹے تھے سارا سال عرب عجم ہو گئے سارے دوزخ ٹھنڈے اللہ پاک نے پتر مندے مک چلیاں نے اج تو نبزاں مک چلیاں نے اج تو نبزاں رک چلیاں نے اج تو نبزاں ہر مورخ شیطان دیاں رک چلیاں نے اج تو رک چلیاں نے اج تو نبزاں ہر مورخ شیطان دیاں تو جو رب نے بھی خود جشن منائے او جبرائیل نے جھنڈے لائے یہ حضرت آمینہ کہتی ہیں رأیت علماً فی المشرق رأیت علماً فی المغرب ورأیت علماً علی ظہر الکعبہ سیدہ آمینہ کہتی ہیں میں نے دیکھا جبریل مشرق مغرب و کعبہ کی چھت پر جھنڈے اللہ کے حکم سے لگا رہا تھا رب نے بھی خود جشن منائے جبرائیل نے جھنڈے لائے تُومی جھنڈیاں لا کے کر لے تُومی جھنڈیاں لا کے کر لے کھیتیاں سبز ایمان دیاں تُومی جھنڈیاں لا کے کر لے کھیتیاں سبز ایمان دیاں توجہ ویکھو یارو حد ہو گئی او دیندہ چی بد ہو گئی ویکھو یارو حد ہو گئی او دیندہ چی سب تو ود ہو گئی پچھلیاں پوچھن ایک دوجے نو ویکھو شانہ رحمان دیاں صدقہ ہووے پاک نبی دا علی دا او صدقہ ہووے پاک نبی دا صدقہ منگو مولا علی دا تے خیراں ہومن ہر دم ناصر ساڈے پاکستان دیاں خیراں ہومن ہر دم ناصر او ساڈے پاکستان دیاں 12 ربیع تم پیاں نبیاں دے سلطان دیاں بن کے حوراں باندیاں آیاں بن کے حوراں باندیاں آیاں عرشاں دے مہمان دیاں حضور پر پھر 40 سال عمر کے بعد پھر قرآن اترا لوگوں ہم قرآن سننا بھول گئے قرآن کیا ہے خدا کا کلام ہے
جب کوئی سنتا ہے وہ اللہ کا کلام سن کر خدا کی مجلس میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ چند آیتیں سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لوگو آؤ اس مبارک موقع پر تحریک منہاج القرآن کا پیغام سنو۔ اس شخص کو دیکھو، 80 سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دین اسلام کا جھنڈا لے کر آقا دو جہاں کی امت کے غریبوں، مسکینوں، ناداروں، اولیاء، فقراء، مسلمانوں کو کہا آؤ، اللہ رب العزت نے مجھے لہجہ بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، تم اٹھو۔ سال ہو گئے، دنیا میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہے جس کو 50 سال زمانہ گزر گیا ہو۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی 73 سال عمر ہے اور زندگی کے 53-54 سال اس وقت بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں ہم نے کیا تاثر لینا ہے؟ یہ ہستی اگر انگلش بول لے تو انگلش دان حیران، یہ ہستی اگر عربی بول لے تو عربی دان حیران، یہ ہستی اگر حدیث پڑھے تو شیخ الحدیث حیران، یہ ہستی اگر آل اطہار کا ذکر کرے تو آل اطہار کا علم رکھنے والے کہتے ہیں یہ عام نہیں یہ خاص ہے، یہ ہستی اگر اللہ کا ذکر کرے تو فقیر کہتے ہیں کہ یہ عام نہیں یہ خاص ہے۔ اور ہر وہ شخص، قادری صاحب فرماتے ہیں بیٹے جس کو میرے آقا کی زیارت نصیب ہے، جس کو میرے آقا کی حضوری نصیب ہے، یاد رکھنا وہ کبھی بھی منہاج القرآن کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس کچہری میں جائے گا، حضوری میں جائے گا تو دیکھے گا کون وہ ہے جسے مصلی کے قریب جگہ ملتی ہے، کون وہ ہے جسے قدموں میں جگہ ملتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ 73 سالہ عمر میں آپ آج بھی افریقہ کیا، آسٹریلیا کیا، ناروے کیا، جاپان کیا، برمنگم کیا، کوریا کیا، کولالمپور کیا، وہاں پر جوانوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت اقدس کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے نام 3 پیغام ہے۔ پہلا پیغام آپ کوشش کرو
آپ نے انگلش کے اندر ایک قرآن مجید کے 2 ترجمے لکھے ہیں. ایک پہلے زندگی میں انگلش میں قرآن کا ترجمہ کیا، اس کا نام ہے گلوریس آف قرآن، گلوریس، شاندار. اور اب پھر انہوں نے فرمایا جو لیٹسٹ انگلش بولی جاتی ہے مشرق سے مغرب، اللہ نے مجھے دماغ اور صلاحیت دی ہے. قادری صاحب نے اپنی زندگی میں دوسرا قرآن کا انگلش کے اندر ترجمہ کیا ہے جی، اس کا نام ہے دی مینیفیسٹ قرآن. اللہ اکبر، اتنا ذہین بندہ. آپ کسی پروفیسر سے کہیں فاتحہ کا ترجمہ انگلش میں لکھ دیں، وہ کہے گا بابا 70 علوم بندہ جانتا ہو تو ترجمے کو ہاتھ ڈالتا ہے، پھر انگلش جانتا ہو تو پھر بندہ لکھ سکتا ہے. اس ہستی نے 2 ترجمے لکھے انگلش کے، ایک اردو کا لکھا. اس ہستی نے اس وقت کم از کم 700 کتابیں آپ کی چھپی ہوئی ہیں، اور کتابیں چھاپنے والا منہاج القرآن میں 2 پریس لگے ہیں. کہتے ہیں اللہ قادری صاحب کو زندگی دے، آج سے لے کر زندگی کے 30 سال ہر روز اگر کتابیں چھاپتے رہیں پھر بھی آپ نے اتنا اثاثہ اور ذخیرہ دے دیا ہے، 30 سالوں تک بھی ہمارے پاس ان کی کتابوں کی چھپائی ختم نہیں ہوگی. زندگی کے اندر 10,000. آپ کا پیغام یہ ہے لوگوں، جوانوں، اپنی صبح کا آغاز نماز تہجد سے کرو، نماز فجر سے کرو، تلاوت قرآن سے کرو. آپ نے فرمایا 5 گانا نماز پڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق جوڑو. کب تک؟ آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے. آپ فرماتے ہیں جب کسی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جس کی آنکھیں بند ہو گئیں. فرمایا ڈاکٹر طاہر القادری کہتا ہے جس کی آنکھیں بند ہو گئیں، بند نہیں ہوئیں، خدا کی قسم اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں کہ دنیا میں کیا کرنے آیا تھا اور کیا کمائی کر کے میں قبر کی طرف جا رہا ہوں. جس کی بند ہو جاتی ہیں فرماتی ہیں اس کی کھل جاتی ہیں. 100 بار درود شریف ہر روز پڑھو، اپنے بیٹوں کو حکم دو، بیٹیوں کو حکم دو، اہل خانہ کو حکم دو، 100 بار پڑھو. میرے آقا نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جس نے سب سے زیادہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں بیٹو رات کے وقت سونے سے پہلے توبہ کرو، پتہ نہیں کون سی رات زندگی کی آخری رات ہے. آپ نے فرمایا بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، صحابہ کرام کی تعظیم کرو اور سادات کا ادب کرو. میں آپ کو بتا دوں منہاج القرآن کی بنیاد اس سید نے رکھی ہے جو نجیب الطرفین سید ہے، حسنی اور حسینی سید. حضور غوث الاعظم کے دربار پاک میں 13 سال گدی نشینی جس نے کی ہے، 13 سال بغداد شریف کے اندر گدی نشینی کی ہے. اس کو حکم دیا تھا سرکار غوث پاک نے جاؤ لاہور میں جا کر منہاج القرآن کی اینٹ اور بنیاد رکھو. منہاج القرآن کی بنیاد جس بندے نے رکھی ہے السید طاہر علاء الدین القادری الگیلانی حسنی حسینی سید. ان کا زندگی میں آخری وقت آ گیا تو آپ کو عرض کیا گیا حضور کہاں آپ کا مدفن بنائیں؟ کہا دادا نے جہاں بھیجا تھا ساری عمر سایہ رحمت بن کر وہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے منہاج القرآن میں دفن کر دیا جائے. آج بغداد ٹون جاؤ ان کے نام پر جی، ان کے نام پر آج شاہراہ بغداد ہے. آؤ اچھے بنو، نیک بنو، ایک دوسرے سے پیار کرو، نفرتیں ختم کرو، احترام کرو، ادب کرو. اللہ تعالی ہمارا نہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.